میں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ تمہیں مرنا ہے اور مر کر زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر کے بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک کے ایک ایک پل کا تمہیں حساب دینا ہے۔ کہیں دنیا میں تم انمول منڈلی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے، اور اس وقت ہم میہا مدرسے میں پہنچے ہیں اور ہم اس وقت مل رہے ہیں مفتی ظہیر صاحب سے، جو آپ لوگ ابھی تک اتنے سارے کمنٹس کر رہے تھے کہ اسلام میں عورتوں کو صحیح شکچھا نہیں پراپت کرنے دیا جاتا ہے، ان کو علم سے دور رکھا جاتا ہے، انہیں ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ تو ہم ساری چیزوں پہ سوال کریں گے۔ سب سے پہلے سواگت کرتے ہیں حضرت کا۔ حضرت آپ کا بہت بہت سواگت ہے، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کیا مہیلاؤں کو شکچھا دینے کے لیے اسلام روکتا ہے؟ سب سے پہلے بھائی عظیم الدین صاحب، اللہ آپ کو بہت بہت عزتوں سے نوازیں۔ میں ان لوگوں سے جو لوگ اسلام پر یہ اشکال کرتے ہیں یا اپنا اختلاف جتاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو ہر چیز سے منع فرماتا ہے، قید و بند گھر میں قید کی زندگی دیتا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ہر طرح کی آزادی نصیب کرے، شوہر عورت کو یہ اجازت دے دے کہ تمہارے کھانے کی ذمہ داری میرے سر پر، تمہارے پہننے کی ذمہ داری میرے سر پر، تمہارے دوا دارو کی ذمہ داری میرے سر پر، تمہاری ہر ضرورت میرے سر پر ہے، تمہیں آزادی کے ساتھ گھر پہ رہنا ہے، تمہاری ہر ضرورت ہم پوری کریں گے، یہی اسلام کا حکم بھی ہے۔ تو اگر دنیا اس کو قید کا نام دیتی ہے تو دیتی رہے، ہم ایسا قید تو عورتوں کو دیں گے کہ جس میں عورت کے سر پر کسی طرح کی ذمہ داری نہ ہو۔ رہا مسئلہ دنیا یہ کہے کہ اسلام عورتوں کو گھر میں قید کرتا ہے تو یہ غلط الزام ہے، کبھی گھر میں قید نہیں کرتا۔ ہاں، اسلام اتنا ضرور کہتا ہے کہ تمہیں کہیں جانا ہو، اپنے محرم کے ساتھ جاؤ، اپنے باپ کے ساتھ جاؤ، اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی مرد ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اشکال میرا ان لوگوں پر ہے جو لوگ اشکال لگاتے ہیں کہ عورت کو قید کر دیا گیا، باہر نہیں نکلنے دیا گیا، تو میں اشکال کرنے والوں سے نہیں، اشکال کرنے والوں کے دل سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اپنے دل سے بتائیں، جب ان کی بہو یا بیٹی یا ماں گھر سے اکیلے باہر جاتی ہے تو وہ اپنے دل میں وہ کتنا اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں؟ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری لڑکی باہر نکل رہی ہو تو ہمارے دل میں دھکا لگا ہوا ہو، دگ دگ لگا ہوا ہو، ڈر اور خوف کا منظر رہتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ میری بیٹی باہر گئی ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، ایک مستقل ڈر لگا ہوا ہے۔ آپ باہر لے جائیں، شوق سے لے جائیں، لیکن شریعت کا، اسلام کا جو حکم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے تاکہ عورت اپنے آزادی کے ساتھ سفر بھی کر سکے۔ لیکن جو پڑھائی کا معاملہ ہے اس پہ آپ نے پڑھائی کے معاملے کو لے کر کے اس معاملے میں بھی لوگوں کا رویہ وہی ہے۔ کیا اسکولوں میں بھیج کر، کالجوں میں بھیج کر لڑکیاں جو آتی ہیں جاتی ہیں، کیا وہ لوگ اس سے مطمئن ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں مطمئن نہیں ہے۔ اگر آپ کو پڑھانا ہے، ہمیں آپ کو ایک بات بتا دیں، جو حفیظ جالندھری نے ایک شعر کہا ہے، شاید آپ کے سوال کا جواب اس شعر سے حل ہو جائے گا، کہ ایک شعر کہا ہے حفیظ جالندھری نے کہ خوب شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے جہازوں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر اتنی سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے کہتے ہیں دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، ہمارا اسلام کہہ رہا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، پر اتنی بات تمہیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ تمہیں مرنا ہے اور مر کر زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر کے بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک کے ایک ایک پل کا تمہیں حساب دینا ہے۔ کہیں دنیا میں دنیا کے رنگ و بو میں تم ڈوب کر کہیں اللہ کو، اپنی حقیقت کو، اپنے قیامت کو، اپنے حساب و کتاب کو دینے کو بھول نہ جاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ تم عصری تعلیم حاصل نہ کرو، خوب شوق سے تم انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، ایم ڈی بنو، اسلام کا حکم ہے، اسلام کا حق ہے، اسلام کہہ رہا ہے، پر اتنی بات ضرور کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہیں دنیا میں دنیا کی عصری تعلیم حاصل کر کے تم اللہ کو مت بھلانا،
اللہ کے رسول کو نہ بھلانا، تمہارے مرنے کے بعد جو تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، جہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، اگر نیکیاں غالب ہوئی جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے آرام، برائیاں غالب ہو گئی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم چلی جاؤ گی۔ اسلام صرف اتنی بات سے روکتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں جانا ٹھیک ہے، پر اپنے آپ کو حفاظت کر کے رکھنا۔ جو مہیلائیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے کیا مدرسہ میں کچھ ان کے لیے پڑھنے کی ویوستھائیں کی گئی ہیں؟ الحمدللہ میرے ہاں، میں جامعۃ الاسلام والقرآن میں ہاں ہرہنگ پور اپنے پوروانچل کا ایک مائناس الحمدللہ اطمینان بخش امانت دار طلباء کے لیے ایک مدرسہ ہے، اسی مدرسے کا ایک مدرس ہوں۔ الحمدللہ جامعہ نے بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی عصری تعلیم کے لیے CBSE بورڈ سے پنجم تک یعنی کلاس 5 تک کی تعلیم شروع کی ہے الحمدللہ، جس کے تحت جس کے زیر سایہ 200 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، جس میں بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں الحمدللہ۔ بچے اور بچیاں دونوں اپنے پابندی سے اسکول آتے ہیں اور الحمدللہ یہاں کی تعلیم سے، انگریزی تعلیم سے، میتھ کی تعلیم سے، دیگر اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں سماج وغیرہ، ان سے الحمدللہ بچے مطمئن بھی ہیں۔ جو بچیاں آج کے ڈیٹ میں کالج اور اسکولوں میں جاتی ہیں، ان کا جو ڈریسز ہے وہ مردوں والی ہوتی ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈریس کا معاملہ دیکھیے، اسلام نے ہر ایسے لباس سے منع فرمایا ہے جو لباس انہیں اپنے مذہبی دائرے سے باہر کر دے، ایسے پوشاک سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے سامنے یا ہماری اولادوں کے سامنے، ہمارے بچے اور بچیوں کے سامنے، ہمارے سامنے سب سے بڑا ایک بھوش جو ہے، ایک بھوش ہم کہا کرتے ہیں بھوش 2 ہیں، ایک بھوش محدود ہے، یعنی مرنے تک بچہ جب ذمہ دار ہوتا ہے 25 سال 30 سال کی عمر میں، اس کے بعد سے اس کے سر پہ جو ذمہ داریاں آتی ہیں، یہ بھی ایک بھوش ہے لیکن بہت محدود ہے۔ کتنا محدود ہے کچھ بتایا نہیں جا سکتا، 1 منٹ کا ہے، 1 سیکنڈ کا ہے، 1 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 50 سال کا بھوش ہے، 100 سال کا بھوش ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ہے بہت محدود۔ اور ہمارے لیے ایک بھوش اور ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ بھوش لامحدود ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھوش، وہ مستقبل بھی ہم اپنا سنواریں جو محدود ہے، اور وہ مستقبل بھی سنواریں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اس لیے اپنے محدود بھوش کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لامحدود بھوش کو خراب نہیں کریں گے۔ اسلام میں جو عورتوں کے لیے حجاب ہے، وہ حجاب کیوں ضروری ہے؟ حجاب شریعت کا حکم ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دوسری جگہ فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ایک صورت میں اور فرمایا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ان تمام چیزوں میں قرآن نے حجاب کو ضروری قرار دیا ہے۔ ضروری قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ حجاب سے عورتوں کی عزت محفوظ رہتی ہے، عورت بھی محفوظ رہتی ہے، اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سنائیں، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک کارگزاری میں ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ رسالے میں مطالعے میں، ایک ہوائی اڈے پر، باہر ملک کا واقعہ، ایک مسلم عورت حجاب میں ہوائی اڈے پر پہنچی، اسے منع کیا گیا، روکا گیا۔ ایک عورت لیڈیز ایک آئی ان سے سوال کرنے کے لیے، تو انہوں نے سوال کیا اسی طرح حجاب کے سلسلے میں، تو مسلم بہن جو حجاب میں تھی اس نے ایک ٹافی نکالی، ٹافی کو نیچے کھولا، اس کے اوپر کے پردے کو نیچے ہٹا دیا، ٹافی کو نیچے گرایا اور پھر کہا اسے اٹھا لیجئے۔ ایک ٹافی تھی اس کو پردے کے ساتھ نیچے گرایا، تو جو پردے والی ٹافی تھی اس کو اٹھا لیا گیا، اور جو بے پردے کی بے کاغذ کی تھی وہ زمین میں لت پت ہو گئی میل سے، تو اس کو اٹھانے والا کوئی تیار نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ ٹافی تو دونوں ہے، جو پردے میں ہے اسے وہ محبوب ہے، جو پردے میں نہیں ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔
جی یہ تو بہت اچھی بات ہے حضرت نے اپنے حجاب کے معاملے میں بہت اچھے سے کلیئر کر دیا. اس وقت جو اسلام پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ اسلام صحیح طریقے سے نہیں رہتا ہے، اسلام میں کئی سارے آتنکی سنگٹھن ہیں، تو کیا اس میں اسلام اس کا ساتھ دیتا ہے کہ آتنکوادی ضروری ہے، آتنکواد جو پھیلایا جاتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جتنے آتنکوادی ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، کیا یہ ستیہ ہے؟ اب میں بس اس بارے میں اتنا ہی جواب دوں گا کہ جو لوگ اس طرح کے اشکالات کرتے ہیں کہ اسلام آتنک سکھاتا ہے، اسلام نہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے، میں ان سے صاف لفظوں میں یہی کہوں گا کہ انہیں اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے. اگر اسلام کے بارے میں وہ معلومات کرنا چاہیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، تو ان کا اشکال دور کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ سے مطمئن ہو جائیں گے. ان کا مطالعہ ہی ان کو جواب دے دے گا کہ اسلام کتنا آتنکواد سکھاتا ہے، اسلام کے اندر کتنے جنگیں اور کتنے لوگوں کو مار کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے بات خود سمجھ میں آ جائے گی. بس اتنی بات کافی ہے کہ جو سوال کرتا ہے اسے اسلام کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو اس طرح کا سوال وہ کرتا ہی نہیں. وہ اس کو قرآن کا، ان سے حدیث کا، اسے دینی اور کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. کیا ایسا اسلام میں ہے کہ آتنکواد سکھایا جاتا ہے؟ آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کر لیں. الحمدللہ اسلام کا نام ہی ہے اسلام کے معنی ہے سلامتی والا. جس کا نام ہی سلامتی ہو وہ دھرم آتنکواد کیسے سکھائے گا؟ جی بہت بہت دھنیہ واد. آپ دیکھ رہے ہیں انمول منڈلی، اور آپ نے مفتی صاحب کو سنا. مفتی ظہیر صاحب ہیں یہ، اور انہوں نے ہر اعتبار سے ہر سوال کا جواب بڑے سرل انداز میں دیا. آپ اس سے مطمئن ہو چکے ہوں گے، اور شاید جن کو ایسا لگتا ہو کہ ہاں دقتیں ہیں وہ کمنٹ میں کر کے ضرور بتائیں کہ آگے کون سے سوالات کرنے ہیں اسلامک سنگٹھن سے. بہت بہت دھنیہ واد. آپ دیکھ رہے ہیں انمول منڈلی اور میں ہوں عظیم الدین خان.